آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو سرور مدنی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بزم نور میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتی ہے، اور تمام اہل مسلمان اس سے رنجیدہ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ایثار سے انہیں ایک جذبہ ملتا ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کی اور دین کو بچا لیا۔ آج ہم محرم الحرام کے اسپیشل نشریات میں پروگرام پیش کر رہے ہیں، مارکہ حق، جس میں ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے جو اس مارکے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، لیکن ان کا ایثار ہمیشہ یاد رہے گا۔ چند اشعار اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ تا ابد جذبہ ایثار رہے گا زندہ، تا ابد جذبہ ایثار رہے گا زندہ، جگ میں شبیر کا کردار رہے گا زندہ، جگ میں شبیر کا کردار رہے گا زندہ، راہ میں رب کی پیا جام شہادت جس نے، راہ میں رب کی پیا جام شہادت جس نے، اس کا وعدہ ہے وہ میں خار رہے گا زندہ، اس کا وعدہ ہے وہ میں خار رہے گا زندہ، آبرو دین کی جاں دے کے بچائی جس نے، آبرو دین کی جاں دے کے بچائی جس نے، وہ جگر گوشۂ کرار رہے گا زندہ، وہ جگر گوشۂ کرار رہے گا زندہ، اور مدحت آل نبی کرتے ہی رہنا سرور، مدحت آل نبی کرتے ہی رہنا سرور، جگ میں تو صورت اشعار رہے گا زندہ، جگ میں تو صورت اشعار رہے گا زندہ، تا ابد جذبہ ایثار رہے گا زندہ۔ تو آئیے محترم ناظرین، اس جذبہ ایثار کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم مفتی ظہور احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیر و عافیت سے؟ الحمدللہ اللہ کا۔ سب سے پہلے تو آپ کا پھر ہم شکریہ ادا کریں گے، اور ماشاءاللہ آپ ہمارے کئی پروگراموں میں شرکت کر چکے ہیں اور لوگوں نے ماشاءاللہ بہت آپ کو پسند کیا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ 99 نیوز چینل کی طرف سے
ہمارے CEO جناب محمد اعجاز تاج کی طرف سے اور ہمارے تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے مشکور ہیں کہ آج بھی آپ نے ہمارے چینل کو وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو تا قیامت سلامت رکھے۔ آمین۔ اسی طرح اللہ کے پیارے جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہوتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ سے سیکھیں اور دیکھنے والے بھی دین سے ان کو آگاہی ہو۔ آپ جیسے حضرات ہی ہمارے پروگرام کی جان ہوتے ہیں اور آپ سے ہی ہم سیکھتے ہیں۔ تو آج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سنا کہ آج کا پروگرام مارکہ حق محرم الحرام کے حوالے سے اسپیشل نشریات ہے، خصوصی نشریات ہے، تو ہم آج انہی کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ جگر گوشہ کرار اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چہیتے نواسوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ بہت محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے نواسوں سے، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سب سے پہلے تو میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ خواب کسی بھی نبی کا ذکر کریں، نثر کی صورت میں کریں، نعت کی صورت میں کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی بھی نبی کا ذکر ہو، یہ عبادت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ کفارہ، اور جہاں تک اللہ کے نیک لوگوں کا تعلق ہے، یہ ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کا ذکر کریں گے۔ نہ صرف آپ حضور کے شہزادے ہیں، ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام ہونے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ احادیث میں اس کا جو ذکر ملتا ہے بندہ دھنگ رہ جاتا۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ بڑے مسرور ہوئے اور اپنے ہاتھ سے ہی آپ نے تحنیک فرمائی، یعنی اسے کچھ پہلی جو غذا ہے وہ آپ نے خود کھلائی۔ پھر اسی طرح حضرت امام حسین کے موقع پر بھی آپ نے مسرت کا اظہار فرمایا، یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے جو بچوں کے نام ہیں شبیر اور شبر، انہی کے نام پہ ہم نے ان کا نام حسن اور حسین رکھا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو پیار کرتے اور انہیں پھول کی طرح سونگھا کرتے تھے، اور ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور ایک مقام پہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ غرض کہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جن میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت اور الفت کا اظہار ان دونوں شہزادوں سے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ واقعات ایسے جس سے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ان کی محبت میں سرشار ہو جائے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن کے متعلق بھی روایت موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نماز ادا فرما رہے ہوتے، کبھی حضرت حسن آ جاتے نماز کے دوران، کبھی حضرت امام حسین تشریف لے آتے، اور روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ جب آپ رکوع میں جاتے تو یہ دونوں شہزادے آپ کے دونوں قدموں کے نیچے سے نکلنا چاہتے، تو راوی فرماتے ہیں کہ حضور اپنے پاؤں مبارک کو کشادہ فرما دیتے۔ پھر اسی طرح جب آپ سجدہ فرماتے تو پھر یہ آپ کے کوئی پیٹھ پہ چڑھ جاتا، کوئی سر پہ بیٹھ جاتا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل فرما دیتے تاکہ ہمارے سجدے سے اٹھنے سے ان کو کوئی گرنے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جی جی، اس قدر محبتوں کا عالم ہے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو یہ بتاؤں، اب آپ یہ دیکھیے نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے خالصتاً، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں اور اس وقت تمہارا دنیا سے سارا رابطہ ختم ہو جائے۔ تو اسی لیے پھر ہم جب دوبارہ سلام پھیر کے گویا دنیا میں واپس آ جاتے ہیں، ایک تعلق کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین سجدے میں حضور کے پشت پر ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل فرما رہے ہیں۔ طویل اس لیے فرما رہے ہیں کہ امام حسین کا دل میں خیال زبان پہ جاری، ہاں زبان پہ جاری ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن دل میں حضرت امام حسین کی یاد ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب نبی کے دل میں امتی کا خیال آئے
نبی کی نماز ہو جاتی ہے تو اس امتی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے دل میں جس کا خیال ان کے دل میں آ رہا ہے. ہاں جس کی نماز میں حضور کا خیال آئے اس نماز کا عالم کیا ہوگا. پھر آپ ان دونوں سے اس قدر شفقت فرماتے تھے کہ روایت یہ بھی موجود ہے کہ ان دونوں نے بچپن میں کچھ لکھ لیا تھا کسی تختی پہ، اور لکھنے کے بعد یہ حضرت علی کے پاس آئے کہ ابا جان یہ بتائیے کہ زیادہ اچھا میں نے لکھا یا حسن نے لکھا ہے، حسن نے زیادہ اچھا لکھا یا حضرت حسین نے لکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بڑے مشہور ہیں، بڑے بڑے آپ نے ایسے فیصلے کیے کہ عقل انسانی دھنگ رہ جائے، لیکن یہاں پہ آپ خاموش ہو گئے کہ ہمارا فیصلہ کرنا کہیں ان دونوں شہزادوں کے دل کو دکھا نہ دے. حضرت علی نے فرمایا یہ فیصلہ ہم نہیں کر پائیں گے، یہ فیصلہ شہزادی کونین فرمائیں گے. چنانچہ یہ دونوں شہزادے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا یہ معاملہ بتایا. انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ کریں گے تو پیارے مصطفیٰ فرمائیں گے. چنانچہ یہ دونوں شہزادے پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور عرض کرنے لگے کہ نانا یہ بتائیے میری لکھائی زیادہ اچھی ہے کہ ان کی زیادہ لکھائی اچھی ہے. آپ نے فرمایا بیٹا یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے، یہ فیصلہ حضرت جبریل کریں گے. حضرت جبریل تشریف لائے اور حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فیصلہ ہم بھی نہیں کریں گے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا. چنانچہ جنت سے ایک سیب منگوایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل نے اس سیب کو جب آسمان کی طرف اچھالا، تختیاں زمین پہ رکھیں تو روایتوں کے الفاظ ہیں کہ آگے زمین پہ آتے ہوئے سیب 2 ٹکڑے ہو گیا، آدھا اس تختی پہ گرا اور آدھا اس پہ. یعنی یہ وہ شہزادے ہیں کہ ان کی دل جوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں. اور ایک روایت یہاں تک بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ یہ دونوں شہزادے آپس میں کشتی لڑ رہے تھے. حضرت بی بی فاطمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن حسین کو یہاں سے پکڑ لو. تو ہمارے عموماً سرور بھائی یہ ہوتا ہے کہ بچے آپس میں کھیل رہے ہو تو جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے ہم اس کی طرفداری کرتے ہیں. تو بی بی فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، حیرت انگیز معاملہ ہے، آپ کو تو حسین کا ساتھ دینا چاہیے تھا، آپ حسن کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، ارشاد فرمایا حسن کو میں بتا رہا ہوں، حسین کو جبریل بتا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. یعنی یہ وہ شہزادے ہیں، ان سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ اس قدر اہتمام فرماتا ہے. اب جو ان کے فضائل مناقب نہ سمجھے وہ انتہائی دل کا شکی شخص ہے اور اس کے دل میں یعنی رحم کا کوئی جذبہ ہی موجود نہیں کہ اللہ کے حبیب ان سے اس قدر محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہم ان کی جوانی کی طرف آتے ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت سنبھالتے ہیں. اور حضرت امام حسن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ 2 گروہوں میں صلح کروائیں گے. تو اس حوالے سے ہم حضرت امام حسن کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر ہم آئیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ. تو حضرت امام حسن کے بارے میں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن نے بھی خلافت سنبھالی اور اسی دوران حضرت امیر معاویہ کی بھی جو ہے سلطنت کافی پھیلی ہوئی تھی، آپ کے پاس بھی بہت سارے لوگ تھے. تو اب مسلمانوں میں 2 گروہ پیدا ہو گئے، ایک حضرت امام حسن کی سلطنت میں ہے اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو قریب تھا کہ یہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے اور جنگ و جدل کا سلسلہ ہوتا، مسلمانوں کا خون بہتا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے تحت آپ نے خلافت انہیں عطا فرمائی، دستبردار ہو گئے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ثابت ہوا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اپنی جوانی میں پہنچ کر انہوں نے ان 2 گروہوں میں صلح کروا دی. اب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی شخصیت کے
تمام پہلو اجاگر ہو جائیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اس مارکے کی طرف۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظیم شخصیت ہے۔ آپ کی شخصیت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ آپ شہزادہ رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ دیگر لوگوں کا جو نسب ہے وہ بیٹوں سے چلتا ہے، اور میرا جو نسب ہے وہ میری صاحبزادی فاطمہ سے چلے گا۔ اور آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت تمام حسب نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسب مبارک ہے وہ امام حسن اور امام حسین سے، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور ویسے بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور ایک مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور ہر وہ شخص جو حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے بڑی دعائیں بھی فرمائی ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کی شہادت کی خبر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بچپن ہی میں دے دی تھی، کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ نے انہیں گود میں لیا تو یکایک آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ام فضل آپ کی چچی ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آنسو کس چیز کے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بتایا گیا ہے میرے شہزادے کو شہید کیا جائے گا۔ پھر یہاں تک کہ آپ نے اس جگہ کی مٹی بھی حضرت ام فضل کو عطا فرمائی تھی۔ یعنی آپ کی شخصیت کا آپ اندازہ کریں کہ آپ بچپن سے ہی جانتے تھے کہ ایک دن مجھے شہید کیا جائے گا۔ اب ایک ایسا بچہ بچپن سے ہی جس کے دل میں دماغ میں یہ بات ہو، تمام صحابہ کرام کو معلوم، آپ کے والدین کو معلوم، ایسے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، تو آپ کی شخصیت کا عالم کیا ہوگا، آپ کی جرت اور بہادری کا عالم کیا ہوگا، آپ کے صبر اور استقلال کا عالم کیا ہوگا، اور آپ کے سینہ مقدس کی مضبوطی کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس وہ مٹی پھر پہنچ گئی تھی۔ ہاں، آپ کو بھی وہ مٹی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی تھی، ایک روایت میں ہے، اور ارشاد فرمایا تھا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا یہ شہزادہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے گا ام سلمہ اس وقت حیات ہوں گے۔